ایک غریب اور مسکین شخص مزدوری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہا تھا۔ اتفاقاً اسے کسی شہر میں کچھ کام مل گیا اور قناعت سے زندگی بسر کرنے لگا تاکہ کچھ رقم پس انداز کرے۔ اچانک اسے مزدوری سے جواب مل گیا۔ اس نے ادھر ادھر کام کی بہت تلاش کی لیکن کوئی کام نہ ملا، اس لیے مجبوراً بیٹھ گیا اور اپنی جمع کردہ رقم خرچ کرنے لگا اور دل میں کہنے لگا، پردیس میں زندگی بسر کرنا بے حد مشکل ہے، میری جمع کردہ رقم جلد ختم ہو جائے گی اور دوبارہ تنگ دست اور تہی دست ہو جاؤں گا۔ اب ماہ رجب شروع ہو گیا ہے اور میرا نام بھی رجب ہے جو عمدہ اور نیک فعال ہے۔ بہتر ہوگا اپنے شہر لوٹ جاؤں اور باقی ماندہ رقم خرید و فروخت میں لگا دوں اور اپنے دوستوں کے ہمراہ آرام سے رہوں۔ رجب نے اسی رات اپنا سامان باندھا اور رقم بھی اسی میں چھپا کر ایک گٹھڑی بنا لی۔ اس کے بعد اپنے ساتھی سفر کے پاس گیا جو اس کی طرح مسافر تھا اور اکٹھے ہی کرایہ کے مکان میں رہتے تھے۔ رجب نے اپنے ساتھی کو خدا حافظ کہا اور شہر کے باہر کاروان سرائے میں جا کر قیام کر لیا تاکہ دوسرے دن صبح قافلے کے ہمراہ اپنے وطن روانہ ہو۔ وہ رات کو دوسرے مسافروں کی طرح کاروان سرائے کے صحن میں اپنی گٹھڑی کے پاس بیٹھ گیا اور مسافروں کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا کہ اتنے میں اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں لکھا تھا، سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رجب نے اپنے دل میں کہا، خوب سچ کہتے ہیں، یہاں مسافروں کی بھیڑ ہے، کلیوں، گداگروں، بیگانوں اور اپنوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اگر سرائے کے مالک کی 40 آنکھیں ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی تمام لوگوں کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ چور بھی سوداگروں کے لباس میں پھرتے رہتے ہیں۔ رجب اپنی جگہ بیٹھا تھا اور دوسروں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے گٹھڑی اپنے قریب کھینچ لی اور اس پر تکیہ لگا لیا، لیکن اس نے سوچا کہ میں اس طرح صبح تک تو نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے گٹھڑی کی رسیاں اپنے ہاتھ سے باندھ لی اور اس کے پہلو میں لیٹ کر سو گیا۔ صبح سویرے جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو رجب بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ گٹھڑی کی رسیاں تو اس کے ہاتھ سے بندھی ہیں لیکن گٹھڑی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کیونکہ کسی چور نے رسیاں کاٹ دی تھیں اور گٹھڑی لے گیا تھا۔ رجب اپنی آنکھیں ملنے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خواب میں نہیں ہے بلکہ بیدار ہے اور چور اس کی جمع پونجی لے گئے ہیں۔ وہ ڈرا اور فریاد کرنے لگا، اے لوگو، کوئی شخص میری گٹھڑی لے گیا ہے، میری رقم چلی گئی ہے، میری گٹھڑی میں 2000 درہم تھے، سرائے کا دروازہ بند کر دو، میں سب کی تلاشی لوں گا۔ بعد لوگوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے، ممکن ہے یہ خود چور ہو اور چاہتا ہو کہ افراتفری پیدا کرے، لیکن جن لوگوں نے اسے رات کو دیکھا تھا انہیں یقین تھا کہ گٹھڑی چور ہی لے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے دیکھ لیتا تو ضرور پکڑتا، لیکن سب لوگ اپنے کام اور آرام میں مصروف تھے اور سرائے کے مالک نے بھی تو لکھ رکھا تھا کہ سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رجب نے مسافروں کا سامان اچھی طرح دیکھ لیا لیکن گٹھڑی کا کوئی نشان نہ تھا، اس لیے اہل قافلہ کہنے لگے، اکثر ایسے اتفاق ہو جاتا ہے، اب زیادہ غم نہ کرو، رقم دوبارہ مل سکتی ہے اور سامان دوبارہ خریدا جا سکتا ہے، جو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کسی گاڑی کے نیچے نہیں کچھ لے گئے۔ سامان کا چوری ہونا بھی ایک سبق ہے، اس کے بعد اپنے حواس جمع رکھو گے، جب رقم زیادہ ہوتی ہے تو اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، ہم رستے میں تمہاری مدد کریں گے تاکہ اپنے شہر پہنچو۔ لیکن رجب نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اس لیے کہنے لگا، نہیں، اپنے گھر اور شہر خالی ہاتھ لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے سفر کا پہلا قدم غلط ثابت ہوا ہے، میں یہیں رہوں گا تاکہ اپنی رقم تلاش کروں۔ جب قافلے نے حرکت کی تو رجب نے دوسری مرتبہ اہل قافلہ کا ساز و سامان دیکھا لیکن اس کی گٹھڑی کا کوئی نشان نہ تھا، اس لیے اکتا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں خدا حافظ کہا اور نہایت پریشان تھا کہ اب کیا کروں گا اور اپنی زندگی از سر نو کیسے شروع کروں گا۔ رجب شہر کی طرف لوٹا لیکن اس کا دل نہ چاہتا تھا کہ اپنی جائے رہائش پر لوٹے اور اپنے دوستوں کو کل رات خدا حافظ کہہ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں انہیں کس منہ سے کہوں گا کہ اپنی پہلی منزل پر گٹھڑی کی حفاظت نہیں کر سکا اور میری ایک عرصہ کی کمائی ضائع ہو گئی ہے، شاید اس طرح میرا مذاق اڑائیں۔ اگر میں سابقہ ٹھکانے پر گیا تو دوسروں پر بوجھ بنوں گا جبکہ ان کی زندگی مجھ سے بدتر ہے۔ وہ غمگین اور غمزدہ چل رہا تھا لیکن اس کے پاؤں آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اتنے میں وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا جہاں اس نے شہر میں آتے وقت پہلی رات گزاری تھی۔ وہ بے ارادہ داخل ہو گیا۔ وہ تھکا ماندہ تھا اس لیے ایک پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ گیا جو ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، چونکہ ہر طرف خاموشی تھی اس لیے جلد ہی اسے نیند نے گھیر لیا اور وہیں لیٹ گیا، لیکن ابھی وہ خواب اور بیداری کی حالت میں تھا کہ عصا کے تک تک کی آواز سے اٹھ بیٹھا۔
یہ ایک نابینا گداگر تھا جس کو رجب نے کئی مرتبہ اس شہر میں دیکھا تھا۔ نابینا حوض کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کہا، اے بھائی، اے بہن۔ چونکہ نماز کا وقت نہ تھا اور رجب کے علاوہ کوئی شخص وہاں نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کہا، گداگر کیا چاہتا ہے؟ شاید رقم مانگتا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا یہاں کیا کام ہے؟ رجب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں گداگر نے دوبارہ اپنا عصا زمین پر مارا اور کہا، کوئی شخص یہاں موجود ہے؟ رجب پھر بھی خاموش رہا اور سوچنے لگا، نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ رجب یہاں موجود ہے لیکن وہ تو خود پھوٹی کوڑی کا محتاج ہے۔ جب گداگر نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی شخص موجود نہیں ہے تو دالان کی طرف بڑھ گیا جہاں اکثر بے گھر مسافر رات بسر کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی اس نے لوگوں کو آوازیں دیں اور کہا، اے بھائیو، کوئی شخص موجود نہیں ہے جو میری رہنمائی کرے اور راستہ بتائے؟ رجب نے اپنے دل میں کہا، معلوم ہوتا ہے گداگر اس جگہ سے واقف ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سیدھا دالان کی طرف نہ جاتا۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت رات کو کسی خاص غرض اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شہر اور کوچوں کو چھوڑ کر گداگری کے لیے مسجد میں آیا ہو۔ شاید اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ رجب نے چاہا کہ اٹھ کر اس کی مدد کرے۔ جو ہی رجب دالان کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نابینا بھی لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یہاں کون سویا ہے؟ مجھے جائے نماز لا دو۔ رجب نے دل میں کہا، بس بیچارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، بہتر ہوگا کہ اس کی مدد کروں۔ رجب بھی بغیر آواز دیے دالان میں پہنچ گیا اور چاہا کہ نابینے کے سوال کا جواب دے، لیکن کوئی مصلحت کی وجہ سے خاموش رہا۔ نابینا نے دوبارہ کہا، یہ کون ہے جو سانس لے رہا ہے؟ لیکن جواب نہیں دیتا۔ رجب ڈر گیا اور اپنے آپ سے کہا، اب جب کہ نابینا سختی سے بات کر رہا ہے تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے قریب جاؤں۔ اس لیے اپنا سانس روک کر ستون کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ گداگر کچھ آگے بڑھا اور کان کھڑے کر دیے، لیکن اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دالان میں کوئی شخص موجود نہیں ہے تو واپس لوٹ کر دالان کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کو اپنے عصا کے سہارے روک دیا تاکہ کوئی شخص دروازہ کھولے اور اندر آئے، عصا کے گرنے سے خبردار ہو سکے۔ نابینا آگے بڑھا اور مسجد کے محراب کے قریب آ گیا اور نہایت تیزی سے سنگریزوں کی تھیلی اور چند پھٹی پرانی کتابیں تاقچہ سے اٹھائیں اور فرش پر رکھ دیں اور پلاس کی مدد سے فرش سے اینٹیں اکھیڑنے لگا جس سے چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ نابینا نے گڑھے سے ایک چمڑے کی تھیلی نکالی اور جیب سے کچھ نکال کر تھیلی میں رکھ دیا اور دوبارہ گڑھے میں ڈال کر اس پر اینٹیں اور فرش بچھا دیا اور فرش کے کونوں کو اچھی طرح دیکھ لیا، نیز کتابیں اور دوسری چیزیں بھی تاقچہ میں رکھ دیں اور کچھ دیر بیٹھ کر دالان میں آ گیا اور خاموشی سے لیٹ گیا تاکہ اچھی طرح سمجھ لے کہ یہاں پر کوئی شخص موجود ہے یا نہیں۔ جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی تو جس راستے سے وہ آیا تھا اسی پر واپس چلا گیا۔ جب گداگر چلا گیا تو رجب کئی طرح کے وسوسوں میں ڈوب گیا کہ جا کر دیکھے کہ تھیلی میں کیا چیز ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اسی ترتیب سے سنگریزوں کی تھیلی اور کتابیں ایک طرف رکھ دیں اور نہایت احتیاط سے فرش کی اینٹیں اکھیڑ کر ایک طرف رکھ دیں اور تھیلی گڑھے سے نکال لی۔ اس تھیلی میں 13 چھوٹی چھوٹی تھیلیاں موجود تھیں جو سب کی سب رقم سے بھری تھیں۔ رجب نے تھیلی بغل میں دبا لی اور فرش کو اسی ترتیب سے ہموار کر دیا اور مسجد کے پچھواڑے جا پہنچا جہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے رقم گنی تو دیکھا کہ اس میں 1300 دینار موجود ہیں۔ اس لیے کہنے لگا، یہ رقم تو میرے اثاثہ کے عہد مطابق ہے جو چور لے گیا ہے۔ میری گٹھلی میں بھی 1000 دینار نقد اور دوسرے سامان کی قیمت 300 دینار تھی۔ رجب سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا ہے اور اس رحمت کے فرشتے کے ذریعے میری رقم واپس مل گئی ہے، لیکن نہیں، اگر یہ گداگر غیبی فرشتہ ہوتا تو اسے فرش میں دفن نہ کرتا بلکہ مجھے آواز دیتا اور کہتا، آؤ رجب، یہ رقم لے لو۔ ہاں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ رقم لیتا ہوں تو اسے لوٹانے کے لیے مجھے کافی وقت کی ضرورت ہوگی اور یہ نہایت ظلم ہوگا کہ نابینا گداگر کی رقم لے لوں۔ وہ بیچارہ گداگری کرتا ہے اور میں اس کی رقم لے کر بھاگ جاؤں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوگی۔ ہاں، اگر یہ رقم بطور قرض لے لوں تو کیسا ہوگا؟ وہ تو گداگر ہے اور لوگ اسے رقم دیتے رہیں گے، لیکن میں تو گداگری بھی نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اس کی جمع پونجی اور بھی ہو جسے اپنے گھر یا کسی دوسری جگہ چھپا رکھا ہو۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کسی پر اعتماد نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی امانت دار مل سکا ہے، اس لیے اس نے اس کو اسی جگہ پہ چھپایا ہے۔ بلکہ میں اس رقم کا زیادہ مستحق ہوں، نیز قرض لینا گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس کے پاس جا کر قرض مانگتا ہوں تو مجھے صاف انکار کر دے گا، بس سر دست بغیر اجازت رقم لے لیتا ہوں اور جب میرے پاس زیادہ رقم ہوگی تو اسے تلاش کر کے لوٹا دوں گا۔ رجب نے تھیلی بغل میں دبا رکھی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا،
میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ اتنا جلد ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گداگر کو اس لیے بھیجا ہے کہ میری مدد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھکا دیا تھا اور مسجد میں بٹھا دیا تھا تاکہ اپنا مال حاصل کر دوں۔ ہاں، جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو خود شیطان بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس طرح رجب نے بھی اپنی دل سوزی اور پریشانی کے باوجود اپنے آپ کو تسلی دی اور وہاں سے چل دیا۔ اس نے 300 دینار سے اپنا ضروری سامان خریدا اور 1000 دینار اپنے لباس میں چھپا لیے۔ اب وہ اپنی سابقہ منزل پر نہ گیا اور اس شہر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن پھر بھی اپنے کام سے سخت شرمندہ اور ناراض تھا۔ دوسرے دن وہ شہر میں گھوم پھر رہا تھا تو اس نے نابینا گداگر کو دیکھا جو زیر لب گنگنا رہا تھا لیکن نہایت خوشحال دکھائی دیتا تھا۔ رجب نے اس کا تعاقب کیا جو مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو گزشتہ رات کی طرح اپنا کام انجام دینے لگا۔ اس کا ہاتھ گڑے میں پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تھیلی وہاں نہیں ہے تو اپنا ہاتھ پیشانی پر پھیرا لیکن کچھ نہ کہا۔ اس نے جیب سے چھوٹی سی تھیلی نکالی اور وہیں رکھ کر فرش کو ہموار کر دیا اور دالان میں آ کر بیٹھ گیا۔ رجب اپنے دل میں کہنے لگا، اگر وہ اسی طرح وہاں بیٹھا رہا اور گداگر نے مجھے تلاش کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا، میں ظہر تک یہیں رہوں گا۔ جب لوگ نماز کے لیے آئیں گے اور آمد و رفت شروع ہوگی تو چلا جاؤں گا۔ گداگر گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور تھیلی اٹھا کر چلا گیا۔ رجب اپنے دل میں کہنے لگا، اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ رقم میرے لیے نہیں بھیجی گئی، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ جب یہ گداگر روزانہ اتنی رقم کا مالک بنتا ہے تو اسے رقم کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ایک دن اس کی رقم لوٹا دوں گا اور اپنا حساب صاف کر لوں گا۔ اب رجب مسافر تھا، اس لیے اگلے دن ایک قافلے کے ہمراہ اپنے شہر لوٹ گیا۔ اس نے مفت حاصل کی ہوئی رقم تجارت میں لگا دی اور پھیری میں مال و اسباب بیچنے لگا۔ جب اس کا کام چل نکلا تو ایک دکان لے لی اور گندم کی خرید و فروخت کرنے لگا۔ اس کی تجارت پھلنے پھولنے لگی، وہ بہت جلد مالدار بن گیا۔ 2 سال کے بعد قافلے کے ہمراہ مکہ گیا اور حاجی رجب بن گیا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ گداگر کو تلاش کرے اور بے اجازت لی ہوئی رقم واپس کرے اور اس سے معافی مانگے۔ اسی طرح جب 3 سال گزر گئے تو ایک دن اتفاقاً جب وہ اپنے کام کاج کے لیے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بازار میں وہی نابینا گداگر کھڑا ہے اور خاموشی سے ہاتھ پھیلا رکھا ہے۔ حاجی رجب دل میں کہنے لگا، یہ گداگر میرا موسم قرض خواہ ہے اور اس شہر کا مہمان ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دوں اور پوچھوں کہ جب سے تمہاری رقم گم ہوئی ہے تمہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر میں نے اپنا قرض ابھی سے واپس کر دیا تو خوش ہوگا، ممکن ہے اسے رقم کی ضرورت بھی ہو۔ حاجی رجب اپنے آپ سے کہنے لگا، جب لوگ کسی کے مقروض ہوتے ہیں تو خوش نہیں رہتے، لیکن خود پسندی اور غرور انہیں مجبور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے قرض خواہ کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ بہرحال حاجی رجب آگے بڑھا اور نابینا کے ہاتھ میں ایک سکہ رکھ دیا اور سوچنے لگا، جب میں اس سے اصل موضوع پر بات کروں گا تو لازمی طور پر خوش ہوگا اور کہے گا، نہیں جناب، میری رقم واپس نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ چور پر لعنت بھیجے، اور اس قسم کی دوسری نفرتوں کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد پوچھوں گا کہ تمہاری رقم کتنی تھی جو چورائی گئی ہے۔ جب وہ اپنی داستان بیان کرے گا تو میں بھی کہہ دوں گا کہ خوب، اب اسے لعنت ملامت نہ کرو، شاید چور کو علم ہو جائے، اگر چاہو تو تمہارے دل کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسی اندازے کے مطابق تمہیں رقم دے سکتا ہوں، اور مجھے نیک دل سمجھتے ہوئے قبول کر لو اور میں بھی آسودہ خاطر ہو جاؤں گا۔ حاجی رجب اپنے خیال کے مطابق شرعی جواز ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے گداگر سے پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے چند سال قبل تمہاری رقم گم ہو گئی تھی، کیا مل گئی تھی؟ لیکن گداگر نے حاجی رجب کے انداز کے مطابق گفتگو نہ کی اور حاجی رجب کی باتیں سنتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے چور، اے چور، اے لوگوں میری مدد کرو، میں نے چور تلاش کر لیا ہے، او میری مدد کرو، اس شخص نے میری رقم چرائی ہے۔ گداگر کے شور و غل سے کئی لوگ جمع ہو گئے اور حاجی رجب پریشان ہو کر کہنے لگا، اے شریف آدمی، خواہ مخواہ کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ میں تمہارا حال احوال پوچھ رہا تھا، اگر واقعی تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے تو میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں، لیکن تم تو مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں تمہاری رقم کے چور کو نہیں پہچانتا، میں نے تو صرف یہ سنا تھا کہ تمہاری رقم گم ہو گئی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری رقم کتنی تھی، لیکن رونے دھونے اور چلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا تم اپنی بھلائی نہیں چاہتے؟ گداگر نے اپنی آواز اور بھی بلند کر دی اور کہا، میری رقم کے چور تم ہو، اے لوگوں میری مدد کرو، مجھے رقم کی چندہ ضرورت نہیں ہے،
لیکن میری خواہش ہے کہ اس بے انصاف چور کو قاضی کے ہاں لے جاؤ اور اسی سے مدد مانگو۔ سپاہی کو بلاؤ، داروغہ کو اطلاع دو، مجھے قاضی کی عدالت تک لے جاؤ۔ جب تک میرا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس چور کو معاف نہیں کروں گا۔ اس دوران کئی لوگ جمع ہو گئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے اس گداگر کو شبہ ہوا ہو، بہرحال حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حاجی رجب سے کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، یہ گداگر اس شہر کا باشندہ نہیں ہے بلکہ مسافر ہے اور 2-3 دن سے یہاں آیا ہے۔ ممکن ہے اسے دھوکہ ہوا ہو، اس لیے اسے زیادہ پریشان نہ کرو۔ اگر قاضی کے ہاں جاؤ گے تو تمہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ سپاہی اور داروغہ کو اطلاع دے دی گئی۔ سپاہی آئے اور نابینا گداگر اور حاجی رجب کو داروغہ کے پاس لے گئے۔ گداگر نے کہا، 3 سال قبل میری رقم چرائی گئی ہے، اب میں نے چور پکڑ لیا ہے اور آپ کے سامنے ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے قاضی کے ہاں لے جاؤں اور اپنا مقدمہ ثابت کروں۔ حاجی رجب کہنے لگا، خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی مدد کروں، اس لیے میں نے سن رکھا تھا کہ اس کی رقم گم ہو گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی پریشانی دور کروں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ سے الجھ پڑے گا، تہمت لگائے گا اور میری عزت برباد کرے گا۔ اس شہر میں میرا اچھا خاصا کاروبار ہے، مجھے چوری کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہوگا کہ قاضی کے پاس جائیں، مجھے بھی اس شخص سے شکایت ہے۔ مسخرہ بازی نہیں ہے، کیا گداگروں کی امداد کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ خواہ مخواہ کے جھگڑے یا شور شرابے سے رقم نہیں مل سکتی۔ داروغہ نے مجبوراً انہیں قاضی کے پاس بھیج دیا۔ قاضی نے دونوں کی شکایات اور بیانات سنے اور گداگر سے کہا، اس شخص کا ہاتھ چھوڑ دو، میں اس کا ضامن ہوں، اب یہ بھاگ نہیں سکتا، میں معاملے کی تحقیق کروں گا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ الگ الگ ہو گئے تو قاضی نے دونوں کے بیانات علیحدگی میں لیے۔ حاجی رجب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے اور کہا، میں نے چند باتیں سنی تھی، اس لیے چاہا کہ اس کا تمام واقعہ دریافت کروں، اگر سچ ہوا تو اس کی امداد کروں، مگر اس بے انصاف نے مجھے بے آبرو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے اپنے کیے سے پشیمان ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ گداگر ایسی حرکت کرے گا۔ قاضی نے گداگر سے علیحدگی میں دریافت کیا اور کہا، تمہارا نابینا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گداگری کوئی اچھا پیشہ تو نہیں ہے، تجھے تو اس شخص کا ممنون ہونا چاہیے تھا، یہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اگر تیری رقم چوری ہوئی ہے تو اس کا مطالبہ کر سکتے ہو، لیکن بغیر ثبوت ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تیری رقم کا چور یہی شخص ہے؟ گداگر نے کہا، جناب میرے پاس پورا ثبوت اور دلیل موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو شخص برا کام کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے انصاف کیوں نہ ہو، وہ ذہنی اور دلی طور پر پریشان رہتا ہے، بلکہ ایسا شخص اپنی ذات سے بھی شرمندہ ہوتا ہے اور چاروں ناچار ہاتھ پاؤں مارتا ہے تاکہ خوف اور ڈر سے رہائی حاصل کرے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی سوچ اس کے لیے باعث بدنامی بن جاتی ہے۔ گداگر نے کہا، جب میری رقم گم ہوئی تھی میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کسی سے ذکر نہیں کروں گا، اس لیے ایک راز کی طرح اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راز میرے اور چور کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس لیے اگر کسی نے اس موضوع کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا تو خود وہی چور ہوگا۔ میں ہر وقت لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری رقم کی حفاظت کرے۔ اس ترتیب سے چور بھی سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کو چور کا علم ہو جائے، اور میں بھی نتیجہ اور انجام کا منتظر رہا۔ اگر یہ شخص چور نہیں ہے تو اسے کیسے معلوم ہے کہ میری رقم چرائی گئی ہے، حالانکہ میں نے تو آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا ہے۔ قاضی نے کہا، بہت عمدہ دلیل ہے۔ اس کے بعد حاجی رجب کو علیحدگی میں بلایا اور کہا، تم نے کس سے سنا تھا کہ اس گداگر کی رقم گم ہو گئی ہے؟ حاجی رجب نے کہا، مجھے درست یاد نہیں ہے، البتہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی رقم گم ہوئی ہے، بلکہ اس نے خود بھی آپ کو بتایا ہے۔ قاضی نے کہا، ہاں اس نے خود آج بتایا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو کہ جس شخص نے تجھے یہ واقعہ بتایا ہے تو اس کی نشاندہی کر دو، اس کے بعد تم سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس صورت میں ہم تم سے معافی مانگیں گے اور بازار میں بھی منادی کرا دیں گے کہ گداگر کو شبہ ہوا تھا، اس طرح تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ حاجی رجب نے کہا، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کہاں سے سنا تھا۔ قاضی نے کہا، اس طرح تم پر الزام ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس حال کی 2 صورتیں ہیں، یا تو تجھے نظر بند رکھا جائے تاکہ معاملہ صاف ہو سکے، لیکن تمہاری نظر بندی سے شور و غوغا ہر طرف پھیل جائے گا جو تمہارے لیے باعث بدنامی ہوگا۔ ہاں، ایک دوسری صورت بھی ہے کہ تم جو کچھ جانتے ہو اس کا اعتراف کرو اور ہمیں چور کا اتا پتہ بتا دو تاکہ ہم معاملے کی تہ تک پہنچ سکیں اور رقم بھی اس کے مالک کو واپس مل جائے۔ بہرحال تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چور کی تلاش میں ہماری مدد کرو۔ حاجی رجب نے کچھ سوچا اور قاضی سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کام مشکل بنتا جا رہا ہے، اب جب کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو سچائی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔
میری زندگی کی داستان یہ ہے کہ میں نے مسجد سے اس دن رقم اٹھا لی تھی، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ رقم قرض کے طور پر لی ہے۔ آج بھی میرا ارادہ بھلائی کا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اپنے فعل کی تلافی کروں اور حلال کروں، لیکن مجھے اتنا معلوم نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ جو حکم دیں مجھے منظور ہے۔ گداگر کی رقم 1300 دینار تھی، اب میں 1500 دینار دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ معاملہ دب جائے اور میری عزت بھی بچی رہے۔ قاضی نے کہا بارک اللہ، ہمیشہ نجات سچائی میں ہی ہوتی ہے، اب اپنی بات مختصر کرو، اس لیے کہ ہمارے بھی کئی کام ہیں۔ حاجی رجب سے 1500 دینار لیے گئے تاکہ گداگر کو دیے جائیں، لیکن گداگر کہنے لگا یہاں تک تو کام درست ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بہت خوب، یہ رقم لے لو اور یہاں دستخط کر دو، انگوٹھا لگا دو۔ گداگر نے کہا یہ رقم میرا مال ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام قضیہ لکھا جائے کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو میری رقم چرائی ہے اور اب واپس دے دی ہے، تاکہ اس بے انصاف چور کو آپ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے اور تمام حاضرین اس پر دستخط بھی کریں۔ قاضی نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اب جب کہ تم نے رقم لے لی ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہاں سے باہر جا کر لوگوں سے کہتے پھرو اور حاجی رجب کو بدنام کرو۔ گداگر نے قبول کر لیا کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، اس لیے تمام واقعات لکھے گئے، رقم گداگر کو دی گئی اور سب لوگ چلے گئے۔ حاجی رجب نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا بہت برا معاملہ ہوا ہے، لیکن اب آسودہ ہو گیا ہوں۔ دوسرے دن گداگر پھر قاضی کی عدالت میں کھڑا تھا اور اپنی شکایت بیان کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا چور کو بلایا جائے۔ اس سے پوچھا گیا اے شریف انسان، اب تو مقدمے کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ گداگر نے کہا حاجی رجب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے 3 سال قبل رقم چرا لی تھی اور اب واپس کی ہے، اس لیے قضیہ ختم نہیں ہوا۔ میں نے اسے قرض حسنہ نہیں دیا تھا، میں اس رقم سے گندم خریدنا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ 3 سال قبل کے مقابلے میں گندم کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ میں 3 سال قبل 1300 من گندم خرید سکتا تھا، لیکن اب اس رقم میں 650 من گندم مل سکتی ہے، اس لیے حاجی رجب کو یہ خسارہ پورا کرنا چاہیے، وگرنہ میں بھی اپنا قول واپس لیتا ہوں اور بازار جا کر حاجی رجب سے معاملہ خود طے کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا میرے خیال کے مطابق تم نے رضامندی ظاہر کر دی ہے اور رقم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اگر تم ضد کرتے ہو تو اسے بلا لیتے ہیں، تاہم خواہ مخواہ جھگڑا مول لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گداگر نے کہا میں نے اصل زر وصول کر لیا ہے اور رسید بھی دے دی ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک گائے کا سر مٹکے میں پھنسا ہوا ہے۔ حاجی رجب آیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص اب کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے میں نے یہ رقم گندم کی خریداری کے لیے جمع کی تھی، لیکن اب گندم کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ حاجی رجب بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا میں عزت دار شخص ہوں اور ایک عام گداگر سے الجھنا نہیں چاہتا، چلو اس کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، وہ رقم مجھے واپس دے دے اور 1300 من گندم لے کر چلا جائے، گندم کی بار برداری کا کرایہ بھی ادا کروں گا تاکہ اپنے شہر لے جائے۔ گداگر نے کہا میں کسی چور سے کوئی جنس نہیں خریدتا اور اپنی حلال رقم حرام نہیں کرتا، میں اپنا خسارہ نقدی کی صورت میں پورا کروں گا اور سمجھوں گا کہ اپنا حق لے لیا ہے۔ حاجی رجب بہت پریشان تھا، لیکن رسوائی کی روک تھام بھی ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہنے لگا او بابا یہ 1300 دینار مزید لے لو، اب جاؤ اور حاجی رجب کے حق میں دعا کرو۔ دونوں نے خوشی کا سانس لیا اور چلے گئے۔ دوسرے دن صبح نابینا گداگر پھر قاضی کی عدالت میں آ گیا اور کہنے لگا مجھے رقم مل گئی ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ گندم خریدوں۔ قاضی نے کہا ہاں شوق سے خریدو، لیکن یہاں کس لیے آئے ہو؟ گداگر نے کہا مجھے حاجی رجب سے شکایت ہے۔ قاضی نے کہا تجھے اب کون سی شکایت ہے؟ تو نے تو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور روزانہ نیا مقدمہ دائر کر دیتے ہو۔ مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حاجی رجب کی ذات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، وہ شریف انسان ہے اس لیے اس نے تجھے دگنی رقم دی ہے۔ ہاں اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ گداگر نے کہا حاجی رجب نے تمام مطالبات تسلیم کر لی ہیں اور مجھے دگنی رقم دے دی ہے، اور آپ کے قول کے مطابق وہ شریف اور اچھا انسان بھی ہے، لیکن کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے حق نہیں پہنچتا کہ آسودگی سے زندگی بسر کروں؟ کیا میری پیشانی پر لکھا ہے کہ ہمیشہ گداگری کروں؟ کیا میں گندم کی خرید و فروخت نہ کروں اور عزت سے زندگی بسر کروں تاکہ اچھا انسان بنوں؟ اسے کہا گیا کیوں نہیں، تمہیں بھی حق حاصل ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تجھے یہی باتیں کہیں کہ گداگری مناسب اور غیر شرعی پیشہ ہے، اس سے سوائے سستی اور بے شرمی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صحت مند لوگوں کو اس پیشے سے جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں تجھے اپنی رقم مل گئی ہے، جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ اور گداگری نہ کرو، اب حاجی رجب سے تمہیں کیا لینا ہے؟ گداگر نے کہا یہی حاجی رجب میری بدبختی کا سبب بنا ہے، میں 3 سال قبل چاہتا تھا کہ گداگری سے اپنا ہاتھ کھینچ دوں،
اور گندم فروشی کروں، لیکن یہ بے انصاف چور میری جمع پونجی لے گیا، اس لیے مجھے مجبوراً مزید 3 سال گداگری کرنا پڑی۔ اس دوران کئی تکالیف کا سامنا کرتا رہا اور چور کی گرفتاری کی فکر میں مبتلا رہا۔ ہاں جناب قاضی، میں 3 سال تمام لوگوں سے بدظن رہا۔ اس طرح میری عمر کے 3 قیمتی سال تباہ ہو گئے ہیں۔ میں نے حاجی رجب سے کوئی برائی نہیں کی، لیکن اس نے مجھ سے برائی کی ہے۔ بے شک اس نے میری رقم لوٹا دی ہے، لیکن میری عمر کے 3 سال نہیں لوٹائے۔ اس نے میرے 3 سالوں کی پریشانی کی تلافی نہیں کی۔ اس نے میرے 3 سالوں کی بے خوابی اور پریشان حالی کا کوئی علاج نہیں کیا، بلکہ 3 سال کی گداگری کا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا۔ جناب قاضی، اب میں اپنے 3 سالوں کے غیر معقول اور غیر شرعی کاموں کے جرمانہ کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ خسارہ پورا کیا جائے اور یہ خسارہ حاجی رجب ادا کرے یا میری عمر کے 3 سال مجھے لوٹا دے۔ قاضی اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے اور حاجی رجب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاضی اور اس کے ساتھیوں نے حاجی رجب سے کہا، دیکھو گداگر کی باتیں تمہارے خیال میں درست ہیں یا نہیں؟ حاجی رجب کو ایک طرف اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور دوسری طرف جواب دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے، اس لیے مجبوراً کہنے لگا، گداگر کی باتیں درست ہیں۔ اس لیے گداگر سے کہنے لگا، جناب محترم، چھلکے اور کھال اتار کر صاف صاف کہو کہ اب کتنی رقم کے عوض اپنی رضامندی کا اظہار کرو گے تاکہ میرا پیچھا نہ کرو اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ گداگر نے کہا، تو نے میری رقم چرائی اور مجھے سوائے گداگر کے کہیں کا نہ چھوڑا، بلکہ تم اس رقم کی بدولت اس مرتبے پر پہنچ گئے۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو سرمایہ میرا تھا اور کام تم نے کیا ہے۔ اگر تمہارا اثاثہ آدھا آدھا بانٹ لیں تو میں بھی تمہاری طرح مالدار بن سکتا ہوں۔ حاجی رجب نے کہا، اب تم خود ہی دیکھ رہے ہو کہ کتنے بے انصاف انسان ہو۔ گداگر نے کہا، بے انصاف تو تم خود ہو کہ ایک نابینا گداگر کی رقم چرا لی۔ میں اس دن تمہارے لیے رحمت کا فرشتہ تھا، لیکن اب عذاب کا فرشتہ ہوں۔ اگر تو نے اس دن برائی نہ کی ہوتی تو آج گرفتار نہ ہوتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری بات کی تردید کر دو، اگر نہ میرا حق ادا کرو، یا پھر اب بھی ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے 3 سال مجھے لوٹا دو تاکہ جوان تر بن کر اپنے کام کاج کے لیے جاؤں اور اپنی رقم سے تجارت کروں۔ حاجی رجب نہایت پریشان تھا کہ اس بد مزاج گداگر سے کیا کہے۔ اس نے کچھ سوچا اور کہا، میں نے جس دن تمہاری رقم اٹھائی تھی میں تجھ سے بھی زیادہ بے یار و مددگار اور مستحق تھا۔ میری رقم قافلہ سرائے میں چرا لی گئی تھی جو 1300 دینار تھی، اس لیے اس حادثے نے مجھے اس کام پر مجبور کر دیا اور تمہاری رقم بطور قرض لے لی۔ لیکن اب تمہاری باتیں درست نہیں ہیں، میں تمہیں جوان نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اپنا آدھا سرمایہ تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے اس دن برائی کی ہے تو تم آج برائی کر رہے ہو۔ ہاں، میں اپنی برائی سے پشیمان ہوں، اس لیے تم بھی بے انصافی نہ کرو۔ البتہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ تمہاری خوشحالی کے لیے ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں اور شراکت میں کام شروع کر دیں۔ تو نے گداگری کی ہے اور میں نے چوری کی ہے، ہم دونوں کا کام ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ شاید تم اکیلے گندم فروشی نہ کر سکو گے، لیکن میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر ہم دونوں اچھے انسان بن کر رہیں تو ہماری خوب گزرے گی۔ ہاں، یہ تو تم نے نہیں بتایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ گداگر نے کہا، شوبان۔ حاجی رجب نے کہا، بہت خوب، میں رجب ہوں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اکٹھا ملا لیتے ہیں اور اپنا تجارتی نام رجب اور شوبان گندم فروش رکھ لیتے ہیں۔ کیا اب راضی ہو؟ گداگر نے کہا، اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ میری کچھ رقم رمضان کے پاس ہے، اگر اسے بھی اپنے ہمراہ شامل کر لیں اور تینوں ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائیں تو خوب گزرے گی، بلکہ رمضان کا کام بھی چل پڑے گا، اس نے بھی بہت سختیاں برداشت کی ہیں۔ رجب نے پوچھا، یہ رمضان کون ہے؟ گداگر نے کہا، رمضان وہی شخص ہے جس نے تمہاری رقم اور گٹھلی قافلہ سرائے میں چرائی تھی، بلکہ اس نے بھی تمہارے خیال کے مطابق وہ رقم بطور قرض لی تھی۔ کیونکہ رمضان میرا واقف کار تھا، اس نے اسی رات مجھے تمام واقعہ بتایا تھا اور مجھے اس کی راست گوئی بہت پسند آئی، لیکن میں نے اپنی رقم کے گم ہونے کی داستان کسی کو نہیں بتائی تھی۔ البتہ کچھ عرصے تک مسجد کے خادم سے بدظن رہا اور کئی مرتبہ اس کا امتحان بھی لیا، لیکن اس کا کوئی گناہ ثابت نہ ہوا۔ میں نے اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اپنی رقم وہاں رکھی لیکن گم نہ ہوئی، اس لیے سمجھ گیا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اب رمضان بھی اس شہر میں موجود ہے، اس نے بھی تمہاری رقم الگ رکھی ہے اور اس شہر میں تمہاری تلاش میں آیا ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان تجھ سے بہتر ہے کہ تم نے میری تلاش میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ میں بھی اس کی ہمراہ اس لیے آیا تھا کہ خدا کرے اپنی تھیلی تلاش کر دوں۔ اب جب کہ تو نے قافلہ سرائے میں اپنے اثاثہ کے گم ہونے کا بتایا
تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دروازے کے تختے کس خوبصورتی سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم تینوں افراد بھی اکٹھے مل کر کھائیں گے، پیئیں گے اور تجارت کریں گے۔ حاجی رجب نے کچھ سوچا اور کہا، اچھی تجویز ہے، میں نے اپنی رقم اسے بخش دی ہے، اب آؤ تاکہ رمضان کے پاس چلیں۔ جب دونوں رمضان کے پاس پہنچے تو رجب نے دیکھا کہ یہ رمضان تو وہی شخص ہے جو پردیس میں میرے ہمراہ رہتا تھا، لیکن وہاں اس نے اپنا نام تبدیل کر رکھا تھا۔ تینوں افراد اپنی گزشتہ رسوائی، پشیمانی اور بے سر و سامانی کے باوجود سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اب گزشتہ واقعات کو بھول جائیں اور بہتر کام کریں۔ انہوں نے اپنے سرمایہ ایک دوسرے پر رکھ دیا اور غلے کی بڑی دکان بنا لی، جس پر لکھ دیا رجب شوبان اور رمضان گندم فروش۔